براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار ٹی وی پر خوش آمدید۔ موجودہ دور کے فتنوں کا حل قرآن و حدیث سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج ہم جس فتنے کے بارے میں بات کریں گے وہ موجودہ دور کے بہت بڑے فتنوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ فتنہ ہے فتنہ الہاد، یعنی لوگوں کو ملحد کرنا، یعنی لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دینا یا انہیں یہ باور کرانا یا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ سمجھاتے رہنا کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور خدا کا تصور انسان کی آزادی کے خلاف ہے۔ مذہب ایک طرح کی قید ہے اور ہر انسان کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ اللہ کی اطاعت غلامی ہے۔ جبکہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے تو اسے یہ پورا حق ہے کہ وہ کسی کی اطاعت نہ کرے، کسی خدا کو نہ مانے اور کسی دین پر عمل نہ کرے، کیونکہ کسی بھی دین پر عمل کرنا انسان کی فطرت کے منافی ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ایک سازش کے تحت پوری دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں، وہ مسلمان ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا سکھ، ہر انسان کو اطاعت سے اور دین کے تصور سے متنفر کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ یہ کام 17ویں صدی سے شروع کیا گیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کس تیزی سے پھیل گیا ہے۔ آج چاروں طرف آپ کو اپنے حلقہ احباب میں، اپنی دوستوں میں، اپنے اسکول کالجز میں، حتیٰ کہ اپنے گھروں اور خاندانوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ انسان کو یہ احساس دلا کر کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا، جہاں اسے بہت ساری نعمات الہی سے محروم کر دیا گیا ہے، وہاں اس سے اس کی روحانی قوت بھی چھین لی گئی ہے، اور یقین اور ایمان کا تصور انسان کے دل و دماغ سے نکال لیا گیا ہے۔ سازش کرنے والے اس سازش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک علیحدہ بحث طلب موضوع ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے ہٹا کر اور ان کا ایمان چھین کر ایسی سازشی عناصر نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، یا اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ خدا کے تصور سے دوری انسان کو روحانی طور پر قتل کر دیتی ہے، یعنی انسان صرف مادہ پرست ہو کر رہ جاتا ہے، اور مادہ پرست انسان ہر لحاظ سے کمزور واقع ہوتا ہے، یعنی ایسے انسانوں کو جس طرف موڑ دیا جائے، ان سے جو کام لیا جائے لیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے اندر کوئی ایسی روحانی قوت ایمان کی شکل میں موجود نہیں رہتی جو ان کے لیے قوت ارادی کا کام کرے اور انہیں شیطانی حملوں سے محفوظ کرے۔ اس حالت میں انسان صرف ایک شہوت پرست جانور اور ایک روبوٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ اطاعت سے خدا سے دوری انسان کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک خدا کے تصور سے دوری انسان کی زندگی میں ہر آنے والی چیز کو خدا بنا دیتی ہے، یعنی کیونکہ خدا پرستی انسان کی فطرت میں ہے، تو جب وہ اس کے اصل خدا کو، اپنے اصل مالک کو اور اپنے اصل خالق کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہر چیز میں وہ اپنے لیے سہارا ڈھونڈتا ہے اور وہ ہر چیز کی پرستش کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہیں وہ آپ کو سرمایہ کی پرستش، کہیں دنیا کی پرستش اور کہیں شہوت کی پرستش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فتنہ یورپ سے شروع ہو کر اب ہمارے گلی کوچوں میں داخل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی آ چکا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آخری دور ایسا ہوگا کہ فتنے تم پر ایسے برسیں گے اور ایسے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے جیسے بارش کا پانی۔ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مسلمان اور مومنین گھروں کے بچے ملحد ہو رہے ہیں۔ الہاد کی یہ سوچ ایک عام انسان تک کیسے پہنچتی ہے، اس پر بھی ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات ضرور کریں گے، مگر آج ہم آپ کو اس مسئلے کا ایک حل بتائیں گے۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بالکل اسی طرح اس مسئلے کا حل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے دوستوں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی فیملی میں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو خود کو بڑے فخر سے ملحد کہتا ہے اور جو الہاد کا پیروکار ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 66 بار اللہ تعالیٰ کا نام یا بصیرو پڑھ کر اس شخص پر دم کرنا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ سامنے اس پر دم نہیں کر سکتے تو روزانہ کسی بھی ٹائم 66 بار یا بصیرو پڑھ کر اس شخص کا تصور کر کے اس پر دم کر دیجیے۔ آپ دیکھیں گے
کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نام کی برکت سے انشاءاللہ جلد از جلد دن بدن اطاعت الہیہ میں واپس آ جائے گا۔ اس عمل کو ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کو اس الحاد کی نام نہاد دلدل میں دھنسنے سے بچائیے، اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پہنچائیے، اور ہمیں اور ہمارے اس چینل کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیگر ہم سب کو اپنی اطاعت کے زیر اثر زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔